اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ ولا شهداء ولا واسعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، جو خالق کون و مقام مالک ارض و سما ہے، جس کے قبضہ اختیار پہ ہماری جانیں ہیں. اور بعد از حمد و ثنا پروردگار عالم تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے مل کر صلوات کریں. محمد محمد بعد از حمد و ثنا پروردگار عالم اور درود و سلام بر محمد و آل محمد، آپ کے سامنے آیت ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کی ذیل میں کل بھی کچھ گفتگو ہوئی. یہ پروردگار عالم نے جس ولایت مطلقہ کا اعلان اپنے لیے فرمایا، حرف عطف کے ذریعے، حرف عطف یعنی واو کے ذریعے اسی ولایت کا اعلان اپنے نبی کے لیے فرمایا اور اپنے ولی کے لیے یعنی مولا علی کے لیے فرمایا. تو اب جیسا ولی اللہ ہے، جتنی بھی چیزیں آپ اللہ کی ولایت میں رکھتے ہیں، تو خدا اس بات پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ جیسا ولی خود ہے ویسا ولی اپنے نبی کو قرار دے، اپنے ولی کو یعنی امام علی کو قرار دے. ولایت کا معنی ہے اولا پہ تصرف ہونا، یعنی ہمارے نفس پہ، ہماری جان پہ، ہمارے مال و متاع پر ہم سے زیادہ کوئی اگر اختیار رکھتا ہے تو وہ ہے جسے ہم نے ولی مانا ہے، اور پروردگار نے جسے ہمارے لیے ولی بنایا ہے. یعنی یہاں پر خود بنانے کا تصور نہیں ہے، ہمیں فقط وابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کے پروردگار عالم نے وسیلوں کی تلاش کا حکم دیا ہے، خود بنانے کا حکم نہیں دیا. یعنی بنا کے ہم نے بھیج دیا ہے، اپنی معرفت کے وسیلے ہم نے بنا دیے ہیں، تمہیں فقط تلاش کرنے ہیں. اور خدا کا صد شکر کہ اس نے اس تلاش کی ذمہ داری کو بھی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ایسا متعارف کروا دیا ان چہروں کو، ایسا روشن کر دیا ان چہروں کو کہ اب کوئی اندھا ہی ہوگا جسے یہ ولایتیں نظر نہ آئیں. ورنہ جو باشعور ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو فطرت سلیم رکھتا ہے، وہ کہہ اٹھے گا کہ کائنات کے آدم و عالم میں سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی خانوادہ ایسا نہیں ہے جو ولایت مطلقہ کا اللہ کی جانب سے حقدار ہو کہ جیسا وہ مدد کرنے والا ہے ایسے یہ مدد کرنے والے ہوں، جیسے وہ حاجت روا مشکل کشا ہے ایسے یہ حاجت روا مشکل کشا ہوں، جیسے وہ گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے ایسے یہ گناہوں پہ پردے ڈال دیتے ہوں، جیسے وہ گناہوں کے بعد مغفرت مانگنے والے کو، توبہ طلب کرنے والے کو نہ صرف یہ کہ معاف کرتے ہیں بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں. ہمارے
یعنی اللہ کی صفت کیا ہے؟ ہمارے خالق و مالک کی صفت یہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین. آپ نے سنا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک کہ وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، وہ تقوی رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ان اللہ یحب المؤمنین، وہ ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے. جب میں نے خدا کی یہ محبتوں کی فہرست دیکھی، میں نے کہا پروردگار میرا مقام کہاں ہے؟ میں نہ ایمان والی، نہ تقوی والی، نہ اسلام والی، میں تو اپنے آپ کو نہ احسان کرنے والی. یعنی جب میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ان اچھے لوگوں میں تو کہیں نظر نہیں آتی، مگر پھر فوراً پروردگار میری جانب دیکھ کے پکارے گا ان اللہ یحب التوابین. اگر تو گناہگار ہے تو میں توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. جیسے وہ محبت کرتا ہے ایسے یہ بھی محبت کر کے دکھائیں. اور محبت کر کے انہوں نے دکھائی، ایسی محبت کر کے دکھائی کہ جب ایک گناہگار ان کی جانب چلا. مجھے تذکرہ غول پسند بہت ہے، ہر مجلس میں یہ تذکرہ آ جاتا ہے جناب غول کا مختلف زاویوں سے، کیونکہ جناب غول کی سیرت میں، حالانکہ ان کی سیرت بہت بہت بلند ہے، جب جسے حسین کی صحبت مل جاتی ہے اس کی سیرتیں بلند ہو جاتی ہیں. وہ جو کل تک صفِ گناہگار میں کھڑا تھا، وہ جو کل تک صفِ اعداء میں کھڑا تھا، آج حسین کی صحبت میں ایک رات کی صحبت ہے، اور ایک رات کی صحبت میں اس پر ماشاء اللہ سلام ماشاء اللہ آپ سلامت رہیں. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ایک رات کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ چھٹے امام بھی جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، میرا سلام ہو ابا عبداللہ پر اور ان روحوں پر جو اس آستانے پر تحلیل ہو گئی. زیارت عاشورہ میری اور آپ کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے، چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے. اور یہ زیارتیں یعنی بالبدی کلمات ہیں مولا کے، بالبدی جملے ہیں. جب آپ کربلا پہنچے میرے چھوٹے امام، جب آپ کربلا پہنچے اور آپ نے قبر امام حسین کی جانب نگاہ کی تو بالبدی آپ نے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک ابا حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کون کون شامل ہے؟ وہ بہو قلبی جو ابھی عیسائی تھا، مولا کے ہاتھ پر ابھی مشرف کا اسلام ہوا ہے. امام کے سلام میں بہو قلبی شامل ہے. وہ جو کل تک گناہگاروں کی لسٹ میں موجود تھا، صف اعداء میں موجود تھا، امام کے سلام میں ہر موجود ہے. پھر حبیب ابن مظاہر کا کیا کہنا، وہ تو بچپن کا دوست ہے. مسلم ابن اوتجہ کا کیا کہنا، وہ شروع سے امام کے ساتھ ہے. زہیر ابن قین کا کیا کہنا، اس نے مولا کا صاحب کا دم بھرنے کا وعدہ آغاز سے کیا ہے. یہ فقط چند لمحوں کی صحبتیں ہیں جو علیہ السلام بنا رہی ہیں. یعنی حسین نے بتایا کہ اگر کوئی خدا کا ولی ہو سکتا ہے تو میں ہوں حسین ابن علی جو ولایت مطلقہ رکھتا ہے. یعنی میں نے تمام سابقہ گناہوں پہ پردہ ڈالا، توبہ کرنے والے کو سینے سے لگایا، محبت کر کے بتایا کہ خدا کیسے محبت کرتا ہے. اور اس دروازے پہ تو مہمان نوازیاں یوں کی جاتی ہے کہ جب حسین کسی کو گلے لگاتے ہیں تو خیمے سے زینب سلام کہلواتی ہے. توجہ فرمائیں نظام محترم، جس کے لیے زینب کا سلام آ جائے. یعنی کائنات کی تمام حقیقتیں جن لوگوں کو سلام کرنے میں اپنا شرف محسوس کرتی ہوں، یہاں مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ انہیں زینب سلام کرتی ہے. اے میرے بھائی کے مددگار، اے اس عالم غربت میں میرے بھائی کی آواز پر یہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو پروردگار
کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. یہ ہے ولایت مطلقہ. جیسا ولی اللہ ہے ایسا ولی اس کا رسول ہے. اور وہ صاحبان ایمان، یعنی آپ دیکھیں سارے جہاں کے صیغے آئیں گے. فرد واحد ایک ہے، علی ایک ہے نا. وہ جو رکوع کر رہا ہے، وہ جو نماز قائم کر رہا ہے، وہ جو رکوع میں زکات دے رہا ہے، وہ ایک ہے. امام حسین بھی تو ایک ہی تھے جب کہا تھا لا یبائی مثلی من مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مگر نہ حسین کے کلام میں یکسانیت یعنی وحدانیت، ایک اکیلا ہونا نظر آتا ہے، نہ خدا کے کلام میں ایک اکیلا ہونا نظر آتا ہے. ان کی صفتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو خدا کے کلام میں بھی صیغہ جمع کا ہوتا ہے. تو جب فرمائیں گے خدا کے یقیمون الصلاۃ، یقیمون جمع کا صیغہ ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یؤتون جمع کا صیغہ ہے جو زکات ادا کرتے ہیں. عزیزان محترم، خداوند عالم نے بھی کسی ایک علی کی بات نہیں کی، بلکہ آیت میں اس نے بتا دیا ہے کہ یہ سلسلہ ولایت کا جاری رہے گا. علی کے بعد پھر حسن علی بن کے، پھر حسین علی بن کے، شام قیامت تک. ماشاء اللہ آپ سلامت رہیں. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اور جب میرے مولا حسین نے کہا من مثلی لا یبائی من مثلی لا یبائی من مثلی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو صرف اپنی بات نہیں کی بلکہ ہر حسینی فکر کی ترجمانی کر دی حسین نے. شام قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا، جو حسینی فکر رکھتا ہوگا، جو حسینی مزاج رکھتا ہوگا، جو حریت پسند ہوگا، وہ کبھی باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا بلکہ سفارا ہو کر باطل کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے گا. پھر خدا کا وعدہ ہے کہ جب بھی کبھی حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوا ہے تو جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل چھپ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. اور بے شک کے باطل تو مٹ جانے کے لیے ہے. آج دیکھیے حسین نے کیسے باطل کو وہ کہ آج بھی کئی باطل پرست، کئی باطل مزاج، باطل فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں، مگر حسین نے کس قدر ذلیل کر دیا ہے باطل کو. حسین نے کتنا ذلیل کر دیا ہے یزید کو. یعنی آپ حسینی ہیں تو آپ وقت سے کہتے ہیں کہ میں حسینی ہوں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں نا کہ جو حسینی نہیں ہیں. ایسا بھی ہے نا، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو حسینی نہیں ہیں. وہ مجلسوں سے چڑ، ہر شیعہ سے ان کو مسئلہ، ماتم پہ ان کو اعتراض، یعنی ہر چیز پہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے. گویا یہ جو ایسا یہ کیوں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، کہ جو ان کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں یہ وہ بغض ہے حسین کا جو ان کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے. پھر ان سے پوچھو بھائی اتنا کیوں حسین کے نام سے بغض رکھتے ہو، کیا یزیدی ہو؟ تو فوراً گھبرا کے کہیں گے نہیں نہیں یزیدی نہیں ہے. یعنی ماننا پڑے گا کہ حسین نے یزید کو اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ اگر کوئی بغض بھی رکھے گا حسین کا تب بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں یزیدی ہوں. امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. ماشاء اللہ آپ سلامت رہیں. آپ سب پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. لیکن حسین نے بھی فیصلہ کر دیا. اب چاہے کتنا ہی تم کہتے رہو کہ نہیں نہیں میں یزیدی نہیں، مگر یہ جو تمہارے منہ سے آوازیں آ رہی ہیں مجلسوں کے خلاف، شیعہ کے خلاف، وفاداری کے خلاف، ماتم کے خلاف، سیاہ لباس کے خلاف، یہ بیان کر رہی ہے کہ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. آخری 4 مصرے آپ کی زحمت تمام کر رہی ہوں. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. یہ محمد والے محمد
मोहम्मद बुलंदतर हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद हुसैन के कातलों पे लानत बेशुमार के कातलों पे लानत बेशुमार पैगंबर के औलाद के कातलों पे लानत बेशुमार हाय गरीब या हाय गरीब सलवात माशाल्लाह सलामत रहे। परवरदिगार कोई हम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो पता चला कि विलायत हमें यजीदी सबसे बचाती है, हुसैनी सब में दाखिल कर देती है। फिर हम फख्र से कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। अगर हमने हुसैन को अपना वली मान लिया है, औला बे तसर्रुफ मान लिया है, यानी दलील क्या है? औला बे तसर्रुफ, अब चाहे मुझे कितनी मुश्किलात हो, मगर जब हुसैन का नाम आ जाए तो अपनी मुश्किलात को बालाए ताख रखते हुए हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहना है। हुसैन की आवाज पे, वो हुसैन जिसकी आवाज पे खुदा लब्बैक कहता है। तो इस पे भी एतराज, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि हुसैन की आवाज पे खुदा लब्बैक कहता हो? अब सुन रहे हैं आप, मोहब्बत से मैं खत्म कर रही हूँ बात। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि बंदे की आवाज पे अल्लाह लब्बैक कहे? हाँ, जब तू रातों को उठ कर, तू गुनहगार मैं कुछ ऐसा, जब रातों को उठ के 7 बार कहता है या रब या रब या रब या रब, या मुतकल्लिम लगा के बोले या रब्बी, है मेरे रब, है मेरे रब, है मेरे रब, तो खुदा अपनी बुलंदियों से नीचे आकर तुझसे कलाम करता है लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। जब ये रिवायत सुनाई तो फौरन अकड़ के कहने लगे हाँ वो है ही ऐसा रहमान कि मुझ जैसे गुनहगार को भी लब्बैक कह रहा है। कहा तुझे अपने साथ खुदा का लब्बैक कहना समझ में आता है? हुसैन वो अपने परवरदिगार है जो मौके नेज़ा पे भी या रब्बी का कसीदा जारी रखता है। अगर खुदा उसे भी कह दे लब्बैक या हुसैन तो इस पे एतराज नहीं करना। ये क्योंकि आवाज जो आती है ना, ये बुग़्ज़ हुसैन है जो दिलों से निकल के जबानों पे आ जाता है। तो इसीलिए विलायत जरूरी है ताकि हमें हुसैन की सफ में पैर जमा कर इस्तिकामत से खड़ा रख सके। और जब तो विलायत की कसर नहीं है बिदाए मोहतरम, यानी आप देखिए कि इबादतों में कसर है। अगर कोई मुसाफिर है तो नमाजों को कसर करके पढ़े, 4 रकअत की नमाज 2 रकअत हो जाएगी। अगर कोई गरीब है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। जब तक कोई साहिब इस्तिताअत नहीं होता खुदा उसके ऊपर हज का फरीज़ा लाजिम करार नहीं देता। अगर कोई मुसाफिर है तो उसके ऊपर रोजा कसर है। ये अल्लाह की इबादतें हैं, ये वाजिब इबादतें हैं, मगर इसमें रियायत है। लेकिन क्या विलायत में भी रियायत है? अगर बीमार है तब भी फर्ज है, मरीज है तब भी फर्ज है, मुसाफिर है तब भी फर्ज है, बड़ा है तब भी फर्ज है, बच्चा है तब भी फर्ज है। ये पहला फर्ज और आखिरी फर्ज है जो माँ की गोद से वाजिब होता है, कब्र की गोद तक से आता है। माशाल्लाह आप सलामत रहे। परवरदिगार हर गम से महफूज रखे। नबी ने फरमाया ना उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। आपने देखा माँ की गोद के बच्चे को कभी इल्म हासिल करते हुए? कभी कोई छोटा सा बच्चा, नौमौलूद बच्चा, और माँ उसे ABCD अलिफ बे पे नहीं देखा कभी? ये कौन सा इल्म है? यानी नबी कहते हैं इल्म हासिल करो और हम इल्म ना दें बच्चे को, यानी गोद, माँ की गोद में बच्चा इल्म ना हासिल करे तो कोई तो होगा ऐसा बाकिरदार मुत्तकी बाईमान नबी की बात पे अमल करने वाला, कोई तो इल्म हासिल करे माँ की गोद से। कहा नहीं, ये इल्म कौन सा है? ये दुनियावी इल्म नहीं है, ये इल्म विलायत है जो माँ की गोद से दिया जाता है। और कब्र की आगोश तक तलकीन में शाना हिला हिला के अली को ना भूल जाना, मेरा मुश्किल कुशा वही है, तेरी कब्र में मदद करने वाला वही है। ऐसे औलिया अल्लाह ना यहाँ साथ छोड़ते हैं ना वहाँ साथ छोड़ते हैं। यहाँ भी मददगार हैं, वहाँ भी मददगार हैं। हुसैन कितना बड़ा मददगार है। दुनिया और आखिरत में यूं जीते हैं चैन से, पानी हसन से मिलता है, खाना हुसैन से। हम तो जीते भी ऐसे ही हैं हुसैन हुसैन करते हुए, और आखिरत के मैदान में जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो आज ही से तैयारी करते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल बुरूद। पता है
یقین ہے حسین نہ یہاں تنہا چھوڑے گا نہ وہاں تنہا چھوڑے گا. میرا آقا حسین، میرا مولا حسین مدینے کو ویران کر کے 48 گھروں میں تالے لگوا کے حسین کا قافلہ آج وارد کربلا ہو رہا ہے. کیا کوئی اتنا بھی غریب ہوتا ہے کہ اپنے لاشے کو دفنانے کے لیے لوگوں کے سامنے گزارش رکھے میرے لاشے کو دفن کر دینا؟ مسلمانوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر تم کسی بے دیار کی، کسی مسافر کی، کسی غریب کی میت کو بے غسل و کفن دیکھو تو تم پر واجب ہے کہ اسے غسل دو، اسے اپنے مال سے کفن پہناؤ، اسے دفن کر دو. مگر کیا نبی کا نواسہ اتنا غریب ہے؟